اگلا سوال ہم سے علی زین فیصل آباد سے پوچھتے ہیں کہ اہل تشیع میں اسماعیلی سلسلے نے ہر شعبے میں بہت ترقی کی ہے، لیکن اثنا عشری شیعہ کوئی خاطر خواہ ترقی نہیں دکھا سکے، آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ خوب، یہ وجہ تو ہم نے پہلے بیان کی ہوئی ہے، اگر یہ عزیز شاید وہی سن کر انہوں نے سوال اٹھایا ہے، اگر نہیں سنا ہوا تو اس موضوع کو دوبارہ سن لیں۔ یہ موضوع میں نے کئی دفعہ اشارہ کیا ہے خطبات میں، جمعہ کے خطبات میں بھی اور باقی مناسبتوں پہ بھی، جب بھی کوئی ایسی مناسبت آئی ہے وہاں پر یہ عرض کیا ہے، یہ موازنہ کہ تشیع کے اندر کئی شاخیں ہیں، سلسلے ہیں، ان میں سے دو معروف سلسلے، ایک اثنا عشری شیعہ ہیں، 12 ائمہ کو جو مانتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جنہیں ہم شش امامی کہتے ہیں یا اسماعیلی۔ شش امامی کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے 6 امام ہیں، ان کے اثنا عشری سے زیادہ امام ہیں، 52 امام ہیں ان کے، شیعہ کے 6 امام ہیں، ان کے 52 امام ہیں، اس لیے وہ امامت میں زیادہ خود کفیل ہیں۔ 6 امامی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اثنا عشری کے ساتھ 6 اماموں تک شریک ہیں، وہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام تک وہ شریک ہیں، یعنی انہیں وہ بھی امام مانتے ہیں اور اثنا عشری بھی امام مانتے ہیں۔ وہاں سے جدا ہو جاتا ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 فرزند تھے، ایک اسماعیل تھے بڑے، اور ان کے بعد موسیٰ ابن جعفر تھے جو اثنا عشری جن کی امامت کے قائل ہیں، اور اسماعیل ابن جعفر ان کے اسماعیلی فرقہ جو ان کو امام مانتا ہے۔ باہر کے وہ ایک تاریخی پس منظر ہے، اور اس کے بعد دونوں سلسلے تاریخ میں چلتے آئے ہیں ساتھ ساتھ برابر، اور اسماعیلیہ تاریخ میں بڑی ایک درخشان تاریخ انہوں نے اپنی بنائی ہے، سیاسی طور پر بھی اور سماجی طور پر بھی اور علمی طور پر بھی اسماعیلیہ کی بہت ہی درخشان تاریخ ہے۔ ہر کسی زمانے میں یہ اثنا عشری سے زیادہ جمعیت بھی ان کی رہی ہے، اور ان کا حکومت کا بھی سلسلہ زیادہ عرصہ تک رہا ہے۔ مختلف مناطق میں، عرب اور عجم میں ان کی بڑی بھرپور حکومتیں بھی قائم رہی ہیں۔ باہر کے اب یہ ماضی ہے، یہ تاریخ ہے۔ موجودہ صورتحال میں اگر ہم دیکھیں تو اسماعیلی شیعہ وہ اقلیت میں ہیں اثنا عشری کی نسبت، ان کی جمعیت کم ہے، تعداد کم ہے، ان کے اندر پھر تقسیم ہے آگے، اور لیکن سماجی طور پر اور اجتماعی طور پر اگر ہم دیکھیں جمعیت کے لحاظ سے تو وہ زیادہ منظم ہیں، اور معیشت میں زیادہ ترقی انہوں نے کی ہے۔ ایک تو ان کے درمیان نظم و انضباط زیادہ ہے، آرگنائز زیادہ ہیں، اور دوسرا انہوں نے معیشت میں مادی ترقی زیادہ کی ہے۔ اور جیسا ہمارے اس عزیز نے جاننے کی کوشش کی ہے، یہ نقطہ میں پہلے بھی بیان کیا ہے، ان کی اس ترقی میں جو راز کی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک مرکزی نظام رکھتے ہیں اور مرکزی امامت کے قائل ہیں۔ جہاں بھی اسماعیلی شیعہ ہوگا، اسماعیلی پیروکار ہوگا ان کا، وہ اسی امام کا پیروکار ہوگا، خواہ وہ ہندوستان میں ہو، پاکستان میں ہو، وہ یورپ میں ہو، امریکہ میں ہو، کسی بھی دنیا کے خطے میں، ہر جگہ ہیں یہ، اور جہاں بھی ہیں مضبوط اقتصادی صورتحال میں ان کے مختلف شعبے اس وقت آپ دیکھیں تو دنیا میں بڑے ٹاپ کلاس پر ہیں۔ ہوٹلنگ ان کی ایک معیار ہے، سٹینڈرڈ بن چکا ہے، بینکنگ ان کی، اسی طرح تعلیم میں، اور اسی طرح اور بہت سارے شعبوں کے اندر ان کی انویسٹمنٹ زیادہ، ہاسپٹلز میں دیکھیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر مرکزیت ہے، ایک جگہ سے فیصلہ ہوتا ہے، ایک جگہ سے ان کے لیے پلاننگ ہوتی ہے، اور یہ سارے اس کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ عموماً جمعیتوں کے اندر جو مشکلات ہوتی ہیں وہ ان کے اندر بھی ہوں گی، مجھے نہیں معلوم، لیکن یقیناً ہوتی ہیں، جو جہاں پر ایک جمعیت وجود میں آتی ہے تو آپس میں چھوٹے موٹے مسائل رہتے ہیں، لیکن ہم مجموعی طور پر اور اس جنرل چیز کو دیکھتے ہیں، اس میں وہ نمایاں نظر آتے ہیں۔ اثنا عشری جمعیت کے لحاظ سے زیادہ ہیں، وسائل کے لحاظ سے زیادہ ہیں، ہر چیز میں بہت آگے ہیں۔ اگر ہم موازنہ کریں، مثلاً اس وقت دیکھیں کہ اسماعیلی شیعہ کے پاس مال زیادہ ہے یا اثنا عشری، تو یقیناً اثنا عشری کے پاس
زیادہ اموال ہیں. جمعیت ان کی زیادہ، ان کی یہ یقیناً اثنا عشری کی جمعیت زیادہ ہے. علم ان کے پاس زیادہ ہے یقیناً اثنا عشری کا علم جو ہے اس وقت. اگر میں یہ مبالغہ کروں کہ کسی مسلمان فرقے میں اتنی علمی ٹھوس بنیادیں نہیں ہیں جتنی اثنا عشری کی ہیں، تو یہ بھی مبالغہ نہیں ہے. لیکن اگر ہم جمعیتی ڈھانچہ دیکھیں، امت دیکھیں اور نظم و انضباط دیکھیں، ترقی دیکھیں، تو وہ نہیں ہے. اثنا عشری میں وہ اس طرح سے نظر نہیں آتی. اور بڑی وجہ جس سے یہ ان کی توانائیاں زیادہ ہونے کے باوجود ضائع ہو جاتی ہیں اور اکثریت میں ہونے کے باوجود بھی محکوم ہی رہتے ہیں اور دوسرے ان پر مسلط رہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر مرکزیت نہیں ہے، اور مرکزیت والا نصاب نہیں ہے ان کے اندر. مرکزیت کی تعلیم نہیں ہے، ان کی تربیت نہیں ہے. یعنی ان کو اس طرح سے تربیت کیا گیا ہے کہ یہ خود اپنی الگ چال کے بھی نجات یافتہ ہیں اور کامیاب ہیں. بے شک مرکزیت سے وابستہ نہ ہو، کوئی مرکزیت ان کی نہ ہو، یہ خود مرکز ہر ایک بن جائے، یہ پھر بھی جنت میں جائیں گے. اس طرح کی تعلیم نے ان کو مطمئن کیا ہوا ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے مرکزیت کی. اگر کوئی مرکز ہے تو وہ ہم ہیں. ہر آدمی اب یہ دعویٰ شروع کر دے کہ مرکز ہم ہیں، پھر نہیں بنتی. بہرکیف یہ اس عزیز کے ذہن میں جو سوال آیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اثنا عشری بہت توانائی ہے ان کے اندر. یہ کسی وقت اس پہ ایک مستقل نشست ہونی چاہیے، سیمینار ہونا چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے. اہل تحقیق، اہل مطالعہ اپنی تحقیقات کا نتیجہ پیش کریں، پورے عالمی تشیع کا ایک مطالعہ کریں اور وہ پوٹینشیل ان کا باقاعدہ ثبوتوں کے ساتھ پیش کریں کہ اس وقت شیعہ میں مثلا مالی توانائی کتنی ہے، افرادی قوت ان کی کتنی ہے، مہارتیں ان کے اندر کتنی ہیں، پروفیشنلز ان کے اندر کتنے ہیں، اور تجارت میں یہ کتنے ہیں، پروڈکشن میں یہ کتنے ہیں. اگر یہ دیکھیں تو یہ بہت بڑی جمعیت بنتی ہے. لیکن چونکہ منتشر ہیں، متفرق ہیں، ہر دانہ تسبیح کا الگ ہے، آپس میں کوئی ان کا ارتباط نہیں ہے، تو اس وجہ سے کوئی نمایاں کام نہیں کر پاتے. پاکستان ہی کو لے لیں ہم، پاکستان میں اثنا عشری بہت بڑی جمعیت ہے اور بہت توانائی والے لوگ ہیں جن کے اندر مادی و معنوی توانائیاں بھرپور موجود ہیں، لیکن منتشر ہیں، اس وجہ مرکزیت نہیں ہے ان کے اندر. اب جب میں مرکزیت کی بات کرتا ہوں تو یہ فوراً تنظیموں کی طرف ذہن دوڑ کے جا رہے ہوں گے ان کے کہ فلاں تنظیم اور فلاں یہ خود ایک بے شعوری ہے کہ مرکزیت کا معنی ابھی نہیں پتہ ابھی ہمیں کہ مرکزیت سے مراد کیا ہوتی ہے اور کس طرف جانا چاہیے. اگر ہمیں نہیں پتہ تو اسماعیلیہ سے سیکھ لیں، کیا حرج ہے، کسی سے بھی سیکھ سکتا ہے انسان. ان سے سیکھ لیں جیسا انہوں نے مرکزیت، ان کے دین نے جو ان کو بتائی ہے اس کو اپنی مرکزیت تسلیم کیا ہے، یہ بھی انہی سے سیکھ لیں اور اس کے گرد جمع ہو جائیں گے. یہ ممکن ہے.